جی السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور میں یہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوں. کچھ ورکر دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں، اسے ہلکی پھلکی گپ لگا رہے تھے. اچھا جناب یہ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں آپ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس طرح خان رہا ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ہر حال میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ جتنا بھی ظلم کر لیں یہ انشاءاللہ ہم برداشت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی برداشت کریں گے. تو اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جی خان صاحب کے نظریے کو سمجھنا چاہیے. خان صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ آئین کی بالادستی. آئین نظریے کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں رہا کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ فلسفہ سب بندے بتاتے ہیں. میں یہی بات کرتا ہوں جی. اب اس قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خان کس چیز کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ بتائیں رہا کیسے ہوگا؟ پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا، سب کو مل کے چلنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جلسی جلوسیاں نا ان سے رہا نہیں نکلے گا. ہاں جی آپ بڑی ابھی باتیں کر رہے تھے، ذرا بیان فرمائیں نا. آپ کو جب دیکھنا دل خوش ہو گیا. الحمدللہ آپ خان صاحب کے بہادر ہیں، اور میں آپ کو ہر اسٹیشن پہ دیکھتا تھا، جی نیوز پہ، سما پہ. آپ حق اچھا سما پہ تو میں کبھی نہیں آیا. الحمدللہ پہ، دنیا پہ، 24 پہ، جیو پہ. لیکن ہمارے مرشد عمران خان نے کہا میں آخری بال تک کھیلنے والا کیپٹن ہوں. انشاءاللہ ہم بھی آخری بال تک کھیلنے والے ورکر ہیں. اچھا جی آپ بتائیں، آپ کھیلیں گے آخری بال تک؟ آخری بال تک انشاءاللہ. کیسے کھیلیں گے؟ پوری قوم کھیلے گی اکٹھے ہو کر مل کر، تو تب بات بنے گی. یہ لیڈر حل یہ ہے کہ یہ لیڈر کیوں نہیں نکال سکے عوام کو؟ دیکھیں اس کے لیے دیکھیں اتنا منتشر کیا ہوا ہے عوام کو، میں کرنے والا تھا نا. اتنا منتشر کیا ہوا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے جو اس کی پارٹی میں ہے. خان صاحب کا نظریہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی یہ عام لوگوں کے لیے ہے. لیڈر تو اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو، چاہے جس پارٹی میں مرضی ہو، وہ تو اپنے آپ کو آئین سے بالاتر. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ سمیع بھائی یہ بھائی نے بات کی ہے کہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ ابھی ٹی ویوں پہ آ رہے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ بھی نہیں ہیں. باقی رہی بات یہ جو ہے نا، جب تک ہمارا پنجاب بھرپور طریقے سے نہیں نکلے گا، اور یہ ابھی دیکھیں ان چھوٹے چھوٹے مزاحمتوں سے کبھی بھی خان صاحب باہر نہیں آئے گا. یہ بات بالکل آپ کو جو ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں، عمران خان کی فوٹو تو ٹی وی پہ نظر نہیں آتی، بشرا بی بی کی فوٹو نظر نہیں آتی. یہ بہت سارے لیڈر روزانہ رات کو بڑی وہاں پر بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں، ان کو اجازت کیوں ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جانے نہیں چاہیے. جب تک ہم انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جب تک خان صاحب کی تصویر چینلوں میں نہیں دکھاتے اس وقت تک پی ٹی آئی کے کسی کو آدمی کو بھی ٹی وی پہ جانے نہیں چاہیے. ہمارا تو یہ موقع. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو یہ اکرم دھریجہ صاحب کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے. سر میرا تو ایک ہی ماننا ہے، اب ہم تقریباً 50 اور 60 سال کی دہائی والی ایج گزار رہے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی، میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے، سب سے کامیاب بزنس ہے خوف کا. اور اس قوم کے اوپر جو جعلی خوف ایک مسلط کیا ہوا ہے، جب تک یہ قوم متحد نہیں ہوگی، اس خوف کے بت کو نہیں توڑے گی، تب تک خان صاحب باہر نہیں آ سکتے. یہ نظریہ اور خان صاحب قید رہیں گے. اچھا یہ بھائی آ رہے ہیں ادھر سے بات سن کے، ان سے پوچھتے ہیں تسی کی کہندے ہو جا؟ ایسا کہتے عمران خان رہا ہو جائے بس. کہاں سے آئے؟ لکی مروت سے. لکی مروت سے. کتنا پیسہ لگا؟ پیسہ تو بہت لگا. محبت ہے خان کی؟ خان کی محبت. پھر بھی آتے ہیں؟ پھر بھی آتے ہیں. جی بھائی آپ لاہور سے کیا پیغام لائے ہیں؟ پیغام یہ لائے ہیں کہ دھڑا بندی ختم ہوگی تو پھر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو ہے وہ تنظیم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے کارکن اور پارٹی پریشان ہے. جناب یہ یہاں پر ماحول ہے. تو سر جناب کتھوں آئے ہو؟ حجر خان. تو کیا کیا خیال ہے عمران خان کیوں نہیں رہا ہوندا پیا؟ جب تک یہ حکومت ٹھیک نہیں ہوگی عمران خان کیسے رہا ہو؟ کیسے رہا ہو؟ عدالتیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، انصاف نہیں دے رہی. انصاف نہیں دے رہی. یہاں پہ کوئی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی جب تک انصاف عمران خان نہیں دے گا رہائی نہیں ہوگی. یہاں پر یہ سمابیہ صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بچوں کے ساتھ بیٹھی یہاں پر یہ نعرے بازی ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، میں نے آپ سے پہلے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ 80-90% وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں. عوامی احتجاج جس کو بنانے کی ضرورت ہے. اور کارکنوں کی بات آپ نے سن لی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک لوگ ایک نہیں ہوں گے، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، کچھ نہیں ہوگا. دھڑے بندی جب تک ختم نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر خان کی تصویر نہیں آ سکتی، بشرا بی بی کی تصویر نہیں آ سکتی، تو ان کی تصویر کیسے؟
اور اب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جنید اکبر صاحب نے بھی گفتگو کی صحافیوں سے. آئیے آپ کو میں وہ گفتگو سناتا ہوں اپنے ویلاگ کے اس اختتامی حصے میں. جنید صاحب بتائیے گا، خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو پہلے صوبائی صدارت سے ہٹایا، آپ کو ذمہ داری دی، اس کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا، سہیل آفریدی کو ذمہ داری دی گئی. خان صاحب جس طرح چاہتے تھے، جو ان کی توقعات تھی کہ آپ دونوں جو تحریک چلائیں گے اس سے کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا، لیکن نہ ہی آپ تحریک چلا سکے، نہ ہی آپ کارکن آپ سے مایوس ہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اپنی مرضی کہ آپ خود مطمئن ہیں یا نہیں، آپ کا چوائس ہے، لیکن جو ایکٹیویٹی ہم کر رہے صوبے میں تو کارکن کا اب تک ہم پہ اعتماد ہے. دوسری بات، خان صاحب اگر ہم سے مطمئن نہیں ہوتے تو جس طرح اس نے لگایا تھا اس طرح ہٹایا بھی جاتا نا. تیسری بات، صوبائی صدر کمپین نہیں چلایا جاتا، صوبے کے حدود تک میری ذمہ داری ہوتی ہے اور مرکزی قیادت جو بھی ذمہ داری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کبھی ہم نے انکار نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کریں گے. سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ KPK میں ہوتی ہے. جب 26 نومبر ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ اتنی بڑی لاشیں ہم نے اٹھائی لیکن کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. جب میں صدر بنا تھا تو ایسا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں، ایسا کوئی تحصیل نہیں جس پہ ہم نے ایکٹیویٹی نہیں کی. اور جب تک خان مطمئن ہے تو ہم ہوں گے، جب خان مطمئن نہیں ہوگا تو نہ سہیل آفریدی ہوگا نہ میں ہوں گا. خان صاحب نے مرکز میں اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو ذمہ داری دی، لیکن وہ بھی اس طرح سے پلے نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ سے زیادہ خان کو اگر مطمئن نہیں ہے تو یہ وہ جس طرح اس نے ذمہ داری دی ہے اس طرح ذمہ داری لے سکتے ہیں نا. تو اچکزئی صاحب کو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے، نہ میں اس کے سے پوچھ سکتا ہوں نہ آپ پوچھ سکتے. جب خان صاحب مطمئن ہے تو اچکزئی صاحب اس ذمہ داری پہ ہوں گے. جب خان صاحب مطمئن نہیں ہوگے جس طرح اچکزئی صاحب کو لگایا اس طرح یہ ذمہ داری کسی اور کو دے سکیں گے. تو ابھی تک خان صاحب اچکزئی صاحب سے مطمئن ہے، اس لیے اچکزئی صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر ہے اور خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے، بلکہ چیف منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے اچکزئی صاحب کے مشورے سے اور اس کی اجازت سے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے KPK میں، اس کے بارے میں بتائیے گا. تو دوسرا کچھ اطلاعات پتہ چل رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ KPK جو ہے وہ ہو سکتا ہے شاید بجٹ پاس نہ کروائیں جب تک خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. وہ تو خیر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ بجٹ ہم نے پاس کرنا ہے یا نہیں پاس کرنا. وہ تو پارٹی کی عادت جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل ہوگا. لیکن KPK میں یہ جو 92 MPs ہے یہ خان کے مرونی منت اس اسمبلی میں آئے، کسی ایک میں بھی اپنی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں میں آئے. تو جب پر سہیل آفریدی پہ خان کا اعتماد ہے تو MP چاہے یا نہ چاہے اس کو ووٹ دینا ہے، اس کا ساتھ کھڑا ہونا. ہاں، اس کے گلے شکوے جو ہے وہ جائز ہے. کافی MPs میں ملا اس کی گلے شکوے جائز ہے. گلے اور یہ کوئی نئی بات نہیں، PTI میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ میرا مسئلہ تھا، اس کے ساتھ محمود خان صاحب کے ساتھ میرا مسئلہ تھا، علی امین صاحب کے ساتھ میرا مسئلہ تھا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک بناتے اور نہ ہماری کوئی اسی حیثیت ہے کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک بنائے. گلے PTI کی یہ حسن ہے، یہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہو سکتا. وہ اتنے سارے لوگ کل سر جی اگر آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں. پارٹی اجلاس میں کئی لوگ اس دن بھی یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی 6 گھنٹے اجلاس میٹنگ ہوئی تھی، میں نہیں تھا. تو جب میں نہیں تھا تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی فارورڈ بلاک بنایا نا. ناراضگی ہے اور ہوتی ہے اور PTI کا یہ حسن ہے کہ یہاں پر ناراضگی ہوتی ہے، یہاں بات ہوتی ہے. یہ سیاسی ورکر ہے، سیاسی نوکر نہیں ہے. جہاں پر CM صاحب اس کی سے شکایت ہوگی اس کا اظہار کریں گے، ناراضگی کریں گے، اپنے حلقے کی بات کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کافی MPs کی جو جنون شکایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گی. وہ CM صاحب سے ہم نے بیٹھا، میں نے کافی MPs کو سنا ہے. کل آپ کہہ رہا تھا کہ 7 MPs کو کل میں ملا چکا ہوں جو اس دن نہیں تھے، اور بھی مل رہے ہیں، کچھ آج ملیں گے، کچھ پرسوں ملیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ 92 ووٹ جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو بجٹ میں ووٹ دے گا. انہوں نے پہلے بھی سہیل آفریدی کی ٹائم میں بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایفیڈیوٹ نکالے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بندہ توڑ کے دکھائے. گلے بھی ہوں گے، شکوے بھی ہوں گے، لڑائی بھی ہوں گی، لیکن یہ پارٹی کے اندر ہوگی. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ سہیل آفریدی پہ خان کا ہاتھ ہوگا اور کسی میں اتنی ہمت ہوگی KPK میں کہ اس کے اگینسٹ جائے. جب خان صاحب چاہے گے سہیل آفریدی ہوگا، چاہے کسی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو.
जब खान साहब नहीं चाहेंगे तो सवेरा अफरीदी नहीं होगा। बाकी जो वो मीटिंग में आए, मीटिंग में न जाए, इसकी कोई अहमियत नहीं। हमारी सारी जो है तवज्जो इमरान खान की रिहाई पे और गिलगित बल्तिस्तान पे रहनी चाहिए। कोई इशू है नहीं। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, हुकूमत चाहती है कि इस तरह चीज़ों को हवा दे, तो ये हमेशा इसकी ख्वाहिश रहेगी। इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज करता हूँ 92 में 1 वोट कम करके दिखाए।